جب حضرت یوسف نے بتائی مصر کے بادشاہ کو خواب کی تعبیر۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ بتلایا گیا ہے۔ آپ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے تھے۔ آپ کے کل 11 بھائی تھے، جس میں ایک سگا بھائی اور باقی سبھی سوتیلے بھائی تھے۔ اللہ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، جسے آپ نے اپنے والد محترم کو بتلایا تو انہوں نے انہیں اس خواب کے بھائیوں سے بتلانے سے منع کیا، مگر جب یہ بات بھائیوں کو معلوم ہوئی اور جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد بہت چاہتے ہیں تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کی غرض سے جنگل لے گئے اور ایک گہرے کنویں میں پھینک دیے، اور یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو بھی ڈرایا کہ اگر انہوں نے والد کو بتلایا تو وہ اسے بھی مار دیں گے۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے میں بکری کا خون لگا کر اپنے والد کو بتلایا کہ ایک بھیڑیے نے انہیں مار کر جنگل میں لے گیا۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کے فریب اور مکر سے کو سمجھ گئے اور فرمایا، بڑا ہی چالاک بھیڑیا رہا ہوگا جس نے یوسف کو مار دیا اور کرتا بھی نہیں پھٹا، کہہ کر وہ رونے لگے۔ بیٹے کے غم میں وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی روشنی بھی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو روز ان کے سوتیلے بھائی آ کر دیکھتے کہ کہیں وہ کنویں سے باہر تو نہیں آ گئے، مگر اللہ نے ان کو بچا لیا اور آپ اس کنویں میں 3 دن تک رہے۔ تبھی مصر کی طرف جانے والا ایک قافلہ ادھر سے گزرا اور اس میں ایک شخص نے جب اس کنویں کو دیکھا تو ڈول ڈال کر پانی نکالنا چاہا، تو اس ڈول کی مدد سے آپ کنویں سے باہر آ گئے۔ آپ کے بھائیوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور پھر انہوں نے انہیں 20 درہم میں ان قافلے کو پاس بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں لائے گئے جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا۔ آپ بہت خوبصورت تھے، انہیں مصر کے امیر مصر نے خرید لیا اور اپنے شاہی محل لے گیا اور اپنی عورت زلیخا کے پاس لے گیا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے بدکاری کا خیال پیدا ہو گیا، اور اس نے جب زبردستی کرنا چاہی تو آپ محل سے باہر کی طرف بھاگے، اور زلیخا نے جو انہیں پکڑنا چاہا تو آپ کا کرتا پھٹ گیا۔ تبھی اس کا شوہر عزیز مصر آ گیا۔ تب اس بدکار عورت نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈالتے ہوئے ان پر الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کسی چھوٹے بدو کو لایا جائے، وہ بھی گواہی دے گا کہ گناہ گار کون ہے۔ لہٰذا ایک 4 سال کا بدھا جو اتفاق سے قریب ہی تھا لایا گیا۔ اس بدھو نے کہا اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو پھر یوسف علیہ السلام گناہ گار ہوتے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت گناہ گار ہوگی۔ امیر مصر کا سارا ماجرا سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام گناہ گار نہیں ہے بلکہ زلیخا گناہ گار ہے۔ جب اس بات کی چرچا آس پاس کی ہونے لگی تو امیر مصر نے بیوی کو بچانے کی خاطر یوسف علیہ السلام کو کارگار میں بھجوا دیا۔ قید خانے میں آپ نے قیدیوں کو جو خواب کی تعبیر مطلب بتلائی تھی وہ سب سچ ہوتی۔ تبھی مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 تندرست گایوں کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور دھان کی 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا اور خواب کی تعبیر جاننی چاہی مگر کوئی نہیں بتلا سکا۔ تو بادشاہ کے ایک ساقی نے جو کہ قید میں رہ چکا تھا، اس نے اس کی تعبیر جاننے قید خانے میں جانے کی اجازت مانگی اور پھر یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر جاننی چاہی۔ تو آپ نے بتایا کہ راجیہ میں 7 کھیتی سے جو اناج ہوگا اسے جمع کرو، کیونکہ اس کے بعد 7 سالوں تک سوکھا پڑے گا اور دھان نہیں ہو پائے گی، تب یہ جمع کی ہوئی دھان کام آئے گی، اس کے بعد پھر ہریالی ہوگی۔ بادشاہ کو جب اس قاصد نے یہ سب بات بتلائی تو بادشاہ نے انہیں قید خانے سے باہر لانے کا حکم دیا، مگر آپ نے جواب دیا کہ وہ تب تک قید خانے سے باہر نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کی بے گناہی سامنے نہیں آ جائے گی۔ تب بادشاہ نے ساری باتوں کی تسکیت کروائی جو زلیخا نے بھی اپنا جرم قبول کر لیا اور گواہی کی یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ تب بادشاہ نے انہیں قید خانے سے بلوایا اور ان سے اتنا زیادہ پربھاوت اور خوش ہوئے کہ اس نے آپ سے کہا آپ جو چاہیں عہدہ لیں مگر اسی محل میں رہیں۔ تب آپ نے بادشاہ کے خزانے سے تقسیم کیے جانے والے غلے کا انتظام سنبھال لیا اور پھر بادشاہ نے حکومت اور
اس کے سارے انتظامات ہی ان کے حوالے کر دی۔ ان کے خواب کے مطابق ہی 7 سالوں کی ہریالی کے بعد 7 سال سوکھا پڑا۔ اناج کی فروخت کرنے لگے، دور دور سے آنے لگے۔ اس دوران نے یوسف علیہ السلام کے بھائی کے بادشاہ کے دربار میں غلہ لینے پہنچے۔ اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام انہیں پہچان لیے، مگر بھائی انہیں نہیں پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے کر ودا کیا اور کہا اگلی بار اپنے بھائی کو لے کر نہیں آئے تو غلہ نہیں ملے گا۔ آپ نے جاتے سمے ان کی بوریوں میں نقد بھی رکھوا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ساری باتیں اپنے والد کو بتلائیں اور اپنے بھائی بنیامین کو لے جانے کی اجازت مانگی اور اس کی حفاظت کا عہد کر وہ دوبارہ مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے دھیرے سے اپنے بھائی بنیامین کو بتلا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور اسے اپنے پاس روک لیا اور بھائیوں کو واپس کر دیا۔ سبھی بھائی بہت مایوس ہو گئے۔ تب انت میں یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یاد کرو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ تب بھائیوں نے بھی انہیں پہچان لیا اور اپنی غلطی اور گناہوں پر بہت شرمندہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور پھر والد کو ساتھ لانے کے لیے کہا، ساتھ ہی اپنا کرتا بھی انہیں دے دیا کہ اسے والد محترم کی آنکھوں پر رکھ دینا۔ سبھی بھائی واپس آ گئے۔ جب وہ والد کے پاس پہنچے تو وہ خوشی سے کہنے لگے، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبھی بھائیوں نے اپنے والد سے معافی مانگی اور انہیں سارا حال کہہ کر سنایا۔ ان کے والد نے اپنے بیٹے یوسف کا کپڑا اٹھا کر اسے چوما اور جو ہی آنکھوں سے مس کیا، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، اور پھر وہ سبھی یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ مصر میں داخل ہونے پر ان کا خوب سواگت کیا، اور جب وہ سبھی یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو سجدے میں گر پڑے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم سے گلے لگ گئے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اور اس طرح یہ تھی اس خواب کی تعبیر جو انہوں نے ستارے اور چاند اور سورج کو لے کر کی تھی۔ بے شک اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں بھی ہیں اور سبق بھی ہے، اس لیے اس واقعے کو قرآن میں سب سے افضل قصہ کہا گیا ہے۔